السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم أخرجه الحاكم۔ حضرت سبرہ بن حاکم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں تم میں سے کوئی نہ کوئی سترہ آگے ضرور رکھے، خواہ اپنے تیر سے ہی۔ اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ نماز کی شرائط سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ نمازی انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں، ہر دو صورت میں سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سترہ کہتے ہیں امام یا اگر نمازی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کے آگے موجود کسی ایسی رکاوٹ کو یا کسی ایسی چیز کو جس کی وجہ سے نمازی کے آگے سے کوئی گزر جائے تو اس کو گناہ نہ ہو بلکہ اس کے اور نمازی کے درمیان آڑ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اور چیز موجود نہیں ہے تو تیر یا لکڑی اس کو بھی گاڑ کر ستھرا بنایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو سیکھنے کے بعد مسجد نبوی میں سترے کا اہتمام کس طرح کیا کرتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی نماز کے بعد سنتیں وغیرہ ادا کرنے کے لیے یا نوافل ادا کرنے کے لیے مسجد کے ستونوں کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ یعنی اگر ستون موجود ہے اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہو گیا ہے تو یہ سترا ہے، اس کے آگے ایک بیم آ گیا یا ستون آ گیا اور وہ سترے کا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا شخص اس شخص کو آگے ستھرا بنا سکتا ہے۔ جیسے ابھی نماز ہوئی ہے تو ساتھی بیٹھے ہیں، کوئی شخص پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور آگے والا شخص بیٹھا ہی ہے، اس کو پتہ ہے وہ اذکار کر رہا ہے یا وہ درس سن رہا ہے تو ایسے بھی جائز ہے۔ کسی دیوار کی اوٹ میں کوئی کھڑا ہو جائے ایسے بھی جائز ہے۔ سترے سے متعلق دوسری اہم بات یہ ہے کہ امام کا ستھرا مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہر شخص کے سامنے ستھرا ہونا ضروری نہیں ہے، امام کے آگے ستھرا کافی ہے، اور اس کی وجہ سے اب مقتدیوں کے سامنے سے ضرورت کے تحت گزرا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز میں کسی صف میں موجود ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ مقتدیوں کے آگے سے گزر کے پیچھے جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے کسی کونے پہ جانا پڑ جائے، وہ مقتدیوں کے آگے سے گزر کے کونے پہ جا سکتا ہے، کیونکہ امام کا ستھرا مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہاں، امام کے ستھرے اور امام کے درمیان سے گزرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس بنا پہ بہت سارے لوگ بسا اوقات وضو وغیرہ ٹوٹ جانے پر اپنی جگہ پر ہی بیٹھ جاتے ہیں یا کھڑے ہی رہتے ہیں، یا بعض لوگ خجالت میں نماز اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں درست نہیں۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس شخص کو حدیث میں آتا ہے اپنا ناک پکڑ کے پیچھے کی طرف باہر نکل جانا چاہیے، اور یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے طہارت کے مسائل میں بھی کہ جو جگہ خالی چھوٹے اس کو باقی نمازیوں کو پر کر لینا چاہیے۔
اگر کوئی پیچھے سے آگے آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، دائیں بائیں سے صف کو برابر کر لیں اور جگہ خالی نہ چھوڑیں۔ نماز میں اتنی حرکت سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، ضروری حرکت نماز کے دوران کی جا سکتی ہے، غیر ضروری طور پر ہلتے رہنا، کھجاتے رہنا، کپڑے سیدھے کرتے رہنا، یا اپنے ہاتھوں سے یا گھڑی سے یا اینک سے کھیلتے رہنا، یہ درست نہیں، لیکن ضروری حرکت کی جا سکتی۔ تو سترہ جو ہے وہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا۔ اس حوالے سے ایک تکلف بھی اب ہمارے ہاں برتا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مساجد میں بہت سارے سترے بنا بنا کے رکھ دیے گئے کہ لوگ جو ہے وہ اس سترے کو سامنے رکھ کر نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سترے بنا کر مسجد میں رکھنے کی مثال ہمیں نہیں ملتی، نہ ہی صحابہ کرام سے کبھی اس کا پتہ چلتا۔ مسجد کے اندر دیواریں موجود ہیں، ستون موجود ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جماعت کے بعد کسی نمازی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسے میں غیر ضروری طور پر سترے بنا بنا کے رکھنا یہ بھی ایک نئی ایجادی ہے، اس لیے پتہ نہیں یہ ہم نے کہاں سے نکال کے رکھے ہیں۔ بہرحال ہمارے جو کبار علماء ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ جدید علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ سترے بنا بنا کے مسجدوں میں رکھے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ہمارے جو کبار اساتذہ ہیں، شیخ حافظ مسعود عالم صاحب، حافظ شریف صاحب، محترم جناب میاں جمیل صاحب، والد محترم علامہ عبدالعزیز حنیف صاحب، جب وہ اس طرح مسجدوں میں سترے علیحدہ سے بنے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کو ناپسند کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کی احادیث صحابہ کو سکھائی تھی، لیکن صحابہ نے اس طرح لکڑی کے یا دوسرے سترے علیحدہ سے زیادہ تعداد میں بنا کر مسجدوں میں نہیں رکھے تھے۔ تو سترہ ویسے ہی اختیار کرنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کرنے کا اور اختیار کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی جو اس سے متعلقہ ہی ہے وہ یہ کہ نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے سے گزرا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فاصلہ متعین نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کو 2 صفیں چھوڑ کر جو ہے وہ تیسری صف سے گزر جانا چاہیے احتیاطاً۔ بعض علماء نے کہا کہ جی اگر کوئی ایسے چھوٹا پتھر یا چنے کا دانہ ایسے کر کے کوئی پھینکے آرام سے، جتنی دور وہ جاتا ہے اتنے فاصلے تک نہیں جانا چاہیے اور اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں زیادہ درست اور صحیح بات یہ معلوم پڑتی ہے کہ جتنا نمازی کے سجدے کی جگہ تک کی جگہ ہے، جہاں سے آگے ہم سترہ رکھتے ہیں، جیسے یہ امام صاحب کے آگے سترہ رکھا ہوا ہے، اتنی جگہ سے کوئی کسی شخص کو کسی نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اور دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے نماز کے آگے سے کوئی بندہ نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے آگے سے کوئی گزرنا چاہے تو اسے روکو، اشارہ کرو، اور اگر وہ نہ رکے تو اس سے جھگڑا کرو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے کہ وہ تمہاری نماز میں خلل ڈال رہا ہے۔ اب انسان روک تو اتنے فاصلے تک ہی سکتا ہے کہ اس کے اور سجدے کے درمیان جو جگہ ہے اس سے آگے سے تو نہیں روک سکتا۔ اب 2 صفوں سے آگے سے کوئی بندہ گزر رہا ہے، اس کو کیسے وہ روکے گا؟ اس کو تو نہیں روک سکتا۔ اس لیے جمہور علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی جو ممانعت ہے وہ اتنی ہی جگہ تک ہے جہاں تک نمازی کا سجدہ یا سترہ رکھنے کی جگہ ہوتی، اس سے آگے سے گزرا جا سکتا ہے خواہ اس نے سترہ نہ رکھا ہو، تو یہ نمازی کی نماز کے آگے سے گزرنے کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔